السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 69 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ اللہ نے فرمایا، چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں شیطان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں میری بارگاہ سے نکل جا، اور تجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے، اور یاد رکھ کہ جو تیری پیروی کرے گا تو اسے جہنم کی بھرپور سزا ملے گی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، یعنی اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے، اور تجھے مہلت دی جاتی ہے کہ گناہ کروا کر ان کے مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے۔ شیطان کے پھسلانے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کا پھسلانا وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے،
اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے باجے اور لہو لعاب کی آوازیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت اور اختیار دیا گیا کہ تو میری مخلوق کو گمراہ کر دے اور اپنے جال میں پھنسائے، مگر میرے وہ بندے جو اصحاب فضل و صلاح ہیں جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، انہیں میں تجھ سے محفوظ رکھوں گا اور شیطانی مکر و فریب اور وساوس ان سے دور کروں گا۔ انہی آیات کی بنا پر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا ہے کہ اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ آیت نمبر 66 اور 67 میں ارشاد ہے، تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو، تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں سمندری سفر میں مصیبت آتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں لاتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہی حاجت روائی چاہتے ہو اور اسی کو پکارنے لگتے ہو، لیکن پھر جب وہ تمہیں طوفان سے نجات دے دیتا ہے اور تمہیں خشکی کی طرف صحیح سلامت لے آتا ہے تو تم پھر اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو اور دوبارہ انہی ناکارہ بتوں کی پرستی شروع کر دیتے ہو۔ اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر بھیجے، پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ یعنی اے لوگو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہارے دریا سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کنارے سمیت زمین میں دھسا دے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ خشکی و تری سب اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت میں ہیں، جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسا ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے، وہ تمہیں زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، جیسا کہ قوم لوط پر بھیجی تھی، اور پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ الغرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ
وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے۔ مزید فرمایا کہ سمندر کی مشکلات سے نجات پانے کے بعد تم دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے اور ہم سے دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم قادر و مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں۔ الغرض کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہو سکتا، اس کی قدرت نے آدمی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔